بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن کون سے کام کرنے چاہیے جمعہ کی نماز ادا کرنے سے قبل، اور جمعہ کے آداب کیا ہیں، جمعہ کی نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، مکمل تفصیل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو جمعہ کے دن کرنے والے چند کام ہیں، جن میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جمعہ کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کی جائے۔ جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی جائے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے زمین اور آسمان کے درمیان ایک نور عطا فرمائیں گے۔ زمین اور آسمان کی جتنی لمبائی اور اس کے درمیان فاصلہ ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلا کام سورۃ کہف کی تلاوت کرنا۔ اس کے بعد جمعہ کے نماز سے قبل جیسے ہی پہلی اذان ہو تو سورۃ جمعہ کے اندر یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے، بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، بھاگو، یعنی سارے کام چھوڑ دو، صرف جمعہ کی تیاری کرو اور جمعہ کی تیاری کر کے فوراً مسجد میں پہنچ جائے۔ وذروا البیع، خرید و فروخت، تجارت، سب کچھ چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس چیز کو سمجھو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کو چھوڑ دینا، نماز کے لیے چلے جانا، اللہ کے حکم کو مان لینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جمعہ کی جیسے ہی پہلی اذان ہو تو اس کے فوراً بعد کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ پہلی اذان کے وقت ہم مسجد میں پہنچ جائیں، لیکن اگر نہیں تو جمعہ کی پہلی اذان کے فوراً بعد اپنا کاروبار، اپنے معاملات بند کیے جائیں اور جمعہ کی تیاری کی جائے۔ تو سب سے پہلے غسل کیا جائے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، تو سب سے پہلے غسل کیا جائے۔ اس کے بعد جو سب سے اچھے کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں، نیا لباس ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جو بھی عمدہ لباس آپ کے پاس موجود ہے وہ لباس پہنا جائے، اور اس کے بعد خوشبو لگائی جائے۔ خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ یہ کام سنت سمجھ کر کیے جائیں تو ہمیں سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا۔ تو سب سے پہلے سورۃ کہف کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد جمعہ کی اذان سے پہلے یا جمعہ کی پہلی اذان کے بعد غسل کیا جائے، اور غسل کے بعد عمدہ لباس پہنا جائے۔ اس کے بعد اچھی خوشبو استعمال کی جائے۔ مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد اب آپ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ پیدل جایا جائے، اگر دور ہے سواری پہ بھی جا سکتے ہیں، گنجائش ہے تو نظریں نیچے کرتے ہوئے جائیں گے۔ نظر اپنی نیچے کی طرف ہو تاکہ غیر محرم پہ یا غلط جگہ پہ ہماری نظر نہ پڑے۔ تو نظریں نیچے کرتے ہوئے اس کے بعد ہم مسجد میں چلے جائیں گے۔ اب مسجد میں جانے کے بعد جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھنا ہے۔ یہ جمعے کے آداب میں سے ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، گردنوں کو نہ پھلانگا جائے۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پہلی صف میں بیٹھیں، وہ نمازیوں کے کندھوں کو اور گردنوں کو پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے، اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں اور نماز جمعہ ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن کھانا کھایا، اس کے بعد جمعہ کی تیاری کی، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے چلا گیا اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا، نماز جمعہ ادا کیا، تو کل قیامت کے دن یہ شخص میرا ہمسایہ ہوگا اور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے اچھی طرح نماز جمعہ ادا کی، اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 دن اور زیادہ یعنی 10 دن کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ اسے 10 کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ایک جمعہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ 10 دن کے گناہ اس آدمی کے معاف فرمائے گا۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب نماز جمعہ کو اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کیا جائے گا، یعنی خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنا جائے گا، اس لیے کہ خطبے کو سننا واجب ہے۔
کوئی لاہو کام نہ کیا جائے، صفوں کے ساتھ نہ کھیلا جائے، موبائل کے ساتھ نہ کھیلا جائے، توجہ اور دھیان کے ساتھ امام صاحب کی طرف دیکھا جائے اور خطبے کو سماعت کیا جائے، خطبے کو سنا جائے۔ تو جب ہم تمام آداب کی رعایت رکھیں گے تو اس وقت ہم اس ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔